حضرات گرامی، ذوالحج شریف کی آج 18 ہے، دن جمعۃ المبارک ہے اور یوم شہادت ہے خلیفۃ المسلمین داماد رسول حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج ہی کے دن، آج ہی تاریخ کو 18 ذوالحج بروز جمعۃ المبارک حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی نسبت سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ آپ کی عظمت و شان بہت بلند ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کی نسبت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے۔ ہم کسی کو اس کی ذات کے حوالے سے نہیں مانتے، ہم چاہے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں یا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوں، تابعین ہوں، تبع تابعین ہوں، صوفیاء ہوں، اولیاء ہوں، غوث کتب ابدال ہوں، کوئی بھی ذات ہے تو اسے ہم بس ایک ہی نسبت سے مانتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم ہر کسی کی عزت اور مانتے ہیں۔ تو جو نسبت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا سے ہے، وہ نسبت بھی سب سے حسین و نرالی نظر آتی ہے۔ بہت ہی پیاری نسبت، آپ کو غلامی کی نسبت بھی حاصل ہے اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار بھی آپ کو نصیب ہوا ہے، اور آپ کی شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے لبوں سے نکلی ہیں۔ جن لبوں سے اللہ کا قرآن نکلتا ہے، جن لبوں سے رب کا فرمان نکلتا ہے، ان لبوں سے حضرت عثمان کی شان بھی نکلی ہے۔ تو ہم آپ کو مانتے ہیں اپنے نبی کی غلامی کی وجہ سے، اور آپ دور اسلام سے پہلے دور جاہلیت میں بھی ایک عظیم سیرت رکھتے ہیں، شرم و حیا کی پاسداری رکھتے ہیں، شراب اور حرام کاموں سے بچ کر آپ نے زندگی گزاری ہے، اور اسلام قبول کرنے کے بعد تو پھر آپ نے کمال ہی کر دیا۔ آپ کے بارے میں ایک ہی ہستی کا دعویٰ اس کائنات میں نظر آتا ہے، جنہوں نے پوری زندگی دایاں ہاتھ سے نہ شرمگاہ کو چھوا ہے، نہ ان آنکھوں سے شرمگاہ کو دیکھا ہے۔ یہ اتنی عظیم آپ کی شان ہے کہ جن ہاتھوں کو مصطفیٰ کے ہاتھ میں دے دیا، اب ناپاک جگہ پہ لگنے کا تصور تک نہیں آتا، اور جن آنکھوں نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا، آپ کا ماننا یہ ہے اب یہ آنکھیں ناپاک جگہ تک نہیں جا سکتی۔ آپ نے جن آنکھوں سے مصطفیٰ کو دیکھا، ان آنکھوں کی پاسداری اتنی کی کہ زندگی بھر آپ نے ایک لمحہ کے لیے بھی اپنی آنکھ کو شرمگاہ کی طرف نہیں جانے دیا، کسی بری ناپاک چیز کی طرف نہیں جانے دیا، کیونکہ یہ آنکھیں ہر وقت مصطفیٰ کے ودعا چہرے پہ پڑتی نظر آتی۔ تو یہ آپ کا اعزاز ہے، اسی وجہ سے مصطفیٰ نے کامل الحیاء والایمان کا لقب آپ کو دیا کہ آپ کی حیا میری امت میں سب سے بڑھ کر ہے۔ میرا کوئی امتی اتنی شرم و حیا نہیں رکھتا جتنی حیا میرا عثمان رکھتا ہے، اور اتنا ایمان بھی کسی کا مضبوط نہیں جتنا ایمان میرے عثمان کا ہے۔ کامل الحیاء والایمان آپ کا لقب ہے۔ پھر آپ کے القابات میں سے جو وقت چل رہا ہے اس میں یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ جامع القرآن ہیں، قرآن کو اکٹھا کرنے والے ہیں، ورنہ پہلے قرآن ہڈیوں پہ اوپر لکھا ہوا تھا، پتھروں پہ لکھا ہوا تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا، اس طرح کتابی صورت میں نہیں تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بھی خواہش تھی، حضرت فاروق اعظم کی بھی خواہش تھی کہ قرآن کتابی صورت میں آ جائے۔ اس پر جو محنت کی، جو اس کو عملی نمونہ پیش کیا، تو وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ قرآن کو جمع فرمانے والے ہیں، اور قرآن سے آپ کو اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے
کہ آپ ایک رکعت میں کھڑے ہوتے ہیں تو الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک سارا قرآن ایک ہی رکعت میں سنا دیتے اور پڑھ لیتے ہیں. آپ حافظ قرآن بھی ہیں, محافظ قرآن بھی ہیں. اور آج زمانے کو آپ کی سیرت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب طرح طرح کی ظالمانہ طاقتیں قرآن کو ہٹ کرنے کی کوشش میں لگی ہوئی ہیں, قرآن کی توہین کرنے کو لگی ہوئی ہے, تو آج محراب و منبر سے حضرت عثمان کی للکار دینے کی ضرورت ہے اور آپ کی سیرت کو سنانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے کس قدر قرآن سے محبت کی اور کس قدر آپ نے قرآن کو جمع فرمایا, کتنی محنت کی اور کس قدر آپ قرآن کی تلاوت کرتے گئے. اس پر بھی انشاءاللہ آگے بات ہوتی ہے. تو حضرت عثمان غنی ذو النورین, دو نوروں والے, ان دونوں نوروں سے مراد کیا ہے؟ میرے آقا کی دو شہزادیاں مراد ہیں اس سے, کیونکہ میرے آقا بھی نور ہیں اور آپ کا گھرانہ بھی نور ہے. ہاں جی, تو اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو وہ کلام لکھا ہے نا, صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا, تو اس نور سے مراد مصطفیٰ کی ذات لی ہے. اور آگے جو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ مرکز ہیں نور کا, آپ مرکز ہیں نور کا, اور آپ کی ساری اولاد کو میرے اللہ نے نور بنایا ہے. تو ہے عین نور, تیرا سب گرانہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گرانہ نور کا. تو یوں اعلی حضرت نے مصطفیٰ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا کہ یا رسول اللہ آپ مرکز ہیں نور کے, اور آپ کے سارے گھرانے کو میرے اللہ نے نور والا بنایا ہے. تو میرے آقا کے دو نور, ایک حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی دونوں شہزادیاں دو نور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد مبارک میں آئے, اس لیے آپ کو ذو النورین کا لقب نصیب ہوتا ہے. اور یہ جو نکاح ہوئے یہ اللہ کی مرضی سے ہوئے, میرے رب کے پیغام سے ہوئے, میرے رب کے حکم سے ہوئے. کسی کا نکاح دنیا کا کوئی کرتا ہے, کوئی بڈیرا کرتا ہے, کوئی سمجھدار معاملات طے کرتا ہے, پر میرے آقا کی شہزادیوں کا نکاح کا سارا معاملہ میرے رب کائنات نے خود فرمایا ہے. اور حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے کو پیغام دے کر مصطفیٰ کی بارگاہ میں بھیجا ہے, اے میرے پیارے تیری فلاں شہزادی کے لیے میں نے علی کو منتخب فرما لیا ہے, تیری ان شہزادیوں کے لیے ہم نے حضرت عثمان کو منتخب کر لیا. تو حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں ہم محبت عقیدت پیش کرتے ہیں. آپ کے عقد میں سرکار کی ایک شہزادی ہے تو زمانہ آپ کو مانتا ہے, ہم ان سے بڑھ کر مانتے ہیں. تو جن کی عقد میں میرے آقا کی دو شہزادیاں ہیں ہم ان کو بھی مانتے ہیں اور ان سے بھی پیار کرتے ہیں. بے شک داستان کربلا ایک عظیم داستان ہے, لیکن آپ مظلوم کربلا ہے, حضرت عثمان مظلوم مدینہ ہے. آپ مظلوم مدینہ ہے. حضرت امیر حمزہ اور حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے وہ دو غلام ہیں کہ جن کی شہادت ایک ایسی شہادت ہے کہ جن کے اوپر ظلم کی داستان ختم ہو گئی, ظلم کے سارے طریقے ختم ہو گئے. کہ کس قدر آپ دونوں پہ ظلم کیے گئے وہ آج ہم ہضم کر چکے ہیں. آج کس کو پتہ ہے حضرت عثمان غنی کی شہادت ہے؟ ہم 10 محرم کے ماننے والے بھی ہیں, ہم 18 ذوالحج کے ماننے والے بھی ہیں. 10 محرم کا تو ہم چرچا کرتے ہیں, اپنے گھروں میں محافل سجاتے ہیں اور سجانی چاہیے. ہم سبیلے لگاتے ہیں تو ہمیں سبیل عثمان نہیں لگانی چاہیے, ہمیں حضرت عثمان کی محفل نہیں سجانی چاہیے. ہاں جی, جو مظلوم کربلا ہیں وہ بھی ہمارے ہیں, جو مظلوم مدینہ ہیں وہ بھی ہمارے ہیں. جو مسجد نبوی کی جگہ خرید کر وقف کر دیں اور جن پر میرا رب راضی ہو جائے, مصطفیٰ راضی ہو جائے, اور پھر انہی پہ مسجد نبوی بند کر دی جائے, اس سے بڑا کائنات میں ظلم کون سا ہوگا؟ جو حضرت عثمان غنی نے مصائب, اور حضرت عثمان غنی کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا ہے کہ مصائب میں سب سے کامیاب حضرت عثمان ہوں گے. اور حضرت عثمان غنی پھر زمانے کو بتایا ہے کہ مصائب میں کامیاب کیسے ہونا ہے. رب کا قرآن فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اللہ کا قرآن فرماتا ہے کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تمہیں یہ صرف کہہ دینا کافی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ,
وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، تم کیا تصور کرتے ہو کہ تمہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ فرمایا یہ تو غلط ہے، آزمائش ہوگی، ہر کسی کو آزمایا جائے گا کہ سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے، یہ رب کا قرآن فرماتا ہے۔ تو جب حضرت عثمان غنی کو آزمایا گیا، پھر زمانے نے دیکھا کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس قدر اس امتحان سے نکلے اور کامیابی حاصل کر کے اپنے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ گئے۔ تو یہ بھی تاریخ کے الفاظ ہیں، ہمارے اسلاف و بزرگان دین نے یہ بتایا ہے کہ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فتنے نہیں تھے، امت کو کسی فتنے کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن جب اس امت نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر نہیں کی، آپ کے مرتبے کی قدر نہیں کی، تو تب سے لے کر آج تک اور قیامت تک یہ امت مختلف طرح کے فتنوں کا شکار رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ کبھی کوئی فتنہ آئے گا، کبھی کوئی فتنہ آئے گا، کبھی کوئی آزمائش و مصائب بن کے آئے گا۔ تو یہ آج بھی حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدر نہ کرنے کی وجہ سے یہ فتنے چلتے رہیں گے، قیامت تک چلیں گے۔ اگر اس وقت یہ قوم جو نام لیوا کلمہ پڑھتے تھے، جو اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے تھے، انہوں نے آپ کو شہید کیا، اور حضرت حسین کو بھی انہوں نے شہید کیا، اور آج بھی وہ قوم سزائیں بھگت رہی ہے اور ان آزمائش و مصائب سے گزر رہی ہے کہ آج قیامت تک ہمیں ان فتنوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اب کا قرآن فرماتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ تم بنا آزمائش کے صرف کلمے پہ گزارا ہو جائے گا اور تم دنیا سے چلے جاؤ گے؟ تو فرمایا ایسا نہیں ہے، تم میں سے ہر کسی کو آزمایا جائے گا، تم میں سے ہر کسی کو پرکھا جائے گا۔ اور آج ہم اپنے گریباں میں دیکھیں تو ہم کتنا آزمائش پر صبر کرتے ہیں، ہم کتنا مصائب پہ صبر کرتے ہیں، یہ ہم میں سے ہر بندہ بخوبی جانتا ہے۔ اور یہ آپ ذہن سے تصور نکال دیں، ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری ہر صبح خوشگوار ہو، ہماری ہر رات خوشگوار ہو، ہر آنے والا دن ہمارا حسین ہو، نہ ہمیں دولت کی کمی ہو، نہ ہمارے پاس بیماری آئے، نہ ہمارے پاس غم آئے، نہ ہمارے گھر میں لڑائی ہو، نہ ہمارے گھر میں جھگڑا ہو۔ ہم چاہتے ہیں اولاد ہماری قدر کرے، رشتہ دار ہماری قدر کریں، جماعت والے ہماری قدر کریں، کوئی ہم سے آگے آنکھ نہ نکالے، کوئی ہمیں بات نہ کرے، کوئی ہم پہ اعتراض نہ کرے۔ ہم طرح طرح کی خواہشات لیے بیٹھے ہیں، تو رب کا قرآن فرماتا ہے ایسا تو نہیں ہوگا نا، تم سچے مومن ہو، یہ تو پرکھا جائے گا تمہیں جب مصائب کے کڑی حالات میں تمہیں دیکھا جائے گا، مصائب کے میدان میں کھڑا کیا جائے گا، آزمائشوں میں گرفتار کیا جائے گا۔ اگر تم نے میرے محبوب کے غلاموں کے نقش قدم پہ چل کے ہر مصائب پر، ہر آزمائش پر تم نے لبیک کہتے ہوئے ہر چیز کو برداشت کر کے صبر کا دامن پکڑے رکھا، تو پھر ہم سرٹیفکیٹ دے دیں گے زمانے والوں کو، یہ مصطفیٰ والا ہے، یہ مصطفیٰ والا ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جس قدر صبر کا مظاہرہ کیا، ہمت کا مظاہرہ کیا، اور آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا، آج تک قرآن کی آیات گواہ ہیں، وہ انشاءاللہ میں آگے بیان کرتا ہوں۔ چند باتیں آپ کی عرض کرنے کے بعد، چونکہ آج آپ کی شہادت ہے تو شہادت کے چند پہلو آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے اللہ نے بڑی شان دی ہیں، ان میں سے آپ کی جو امتیازی شان ہے وہ داماد رسول ہے۔ میرے آقا کی دو شہزادیاں آپ کی عقد مبارک میں آئی، جب سرکار کی پہلی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال فرما گئیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے، آپ روئے اور غم زدہ ہوئے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان جی یا رسول اللہ، فرمایا میرے قریب آؤ، میرے قریب آؤ۔ وہاں عثمان تیرے مقدر پہ قربان جائے، تجھے آمنہ کا لال اپنے پاس بلا رہا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان میرے پاس آؤ، جی یا رسول اللہ۔ فرمایا کیوں گھبرا گئے ہو، کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کی نسبت سے آج محروم ہو گیا ہوں، آپ کی لخت جگر وصال کر گئی ہیں تو میں غم زدہ ہو گیا ہوں، اور اس سے پہلے میں خوش تھا کہ مجھے نسبت آپ کی شہزادی سے ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عثمان غم زدہ نہ ہو، میرے رب نے پیغام دے دیا ہے میں اپنی دوسری شہزادی کا بھی نکاح تجھ سے کر دوں، تو غم زدہ ہونا چھوڑ دے کہ میری دوسری شہزادی بھی عثمان تیرے عقد کے لیے تیار ہے۔ جو اگلی بات مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ نے روایت فرمائی، میں نے اساکر کے حوالے سے، آپ فرماتے ہیں میرے نبی نے فرمایا اے عثمان میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی نا
ایک ایک کر کے یکے بعد دیگرے تیرے عقد میں دیتا جاتا، اور میں یہ نہ کہتا کہ میں تجھے نہیں دوں گا، بلکہ ساری بیٹیاں میں تیرے نکاح میں دیتا، اس لیے کہ میں زمانے کو بتانا چاہتا ہوں جتنا پاک کردار، جتنا عظیم انسان میرا عثمان ہے، اتنا زمانے میں اور کوئی نظر نہیں آئے گا۔ تو میری پاکداری، میری پاک دامنی، میری پاسداری زمانے والے بیان کرتے ہیں، میرے گھر والے بیان کرتے ہیں، لیکن اے عثمان تیرے نظام پہ، تیرے عظیم مقدر پہ قربان جائیں کہ تیری پاک دامنی، تیری شرم و حیا کی شان مصطفیٰ خود بیان فرما رہے ہیں۔ تو آپ کی شان میں جو اس حوالے سے کہ آپ کی حیا کے حوالے سے جو ایک روایت ہے جو تر امتیاز رکھتی ہے، جو ہر سال بیان کی جاتی ہے اور اکثر بیان کی جاتی ہے، وہ ضرور بیان کریں گے۔ اس کے بعد اگلی بات کی طرف چلتے ہیں کہ جب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا ہٹا ہوا ہے۔ یہ وہ حدیث ہے کہ جو آج ہمیں شرم و حیا کی طرف تلقین کرتی ہے۔ آج ہم میں شرم نہیں رہی، آج ہم میں حیا نہیں رہی۔ ہم نے نوجوانوں کا لباس بھی دیکھ لیا، ہم نے بزرگوں کا لباس بھی دیکھ لیا، ہم نے عورتوں کا لباس بھی دیکھ لیا، ہم نے اپنی بیٹیوں کا لباس بھی دیکھ لیا۔ دن بدن جس قدر بے حیائی ہمارے لباس میں آتی جا رہی ہے، اس سے تو اللہ کی پناہ ہے، بس ڈائریکٹلی عذاب آنا بس اس کی کمی رہ گئی ہے، باقی ہم نے کسر کوئی نہیں چھوڑی۔ یہ نوجوان ٹراؤزر ایسا پہنتا ہے کہ سامنے دیکھنے والا مرد بے شرمی محسوس کرتا ہے، اور وہ اپنی بہن کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ باپ اپنی بیٹی کے سامنے کیسا کھڑا ہوتا ہے ایسے بے حیائی لباس میں۔ یہ تو قیامت کے دن راز جب کھلے گا تو میرا اللہ فرمائے گا نا تب کہ اب دے حساب کہ تو نے ایسا لباس کیوں پہنا۔ آج 90% ہمارے معاشرے کے اندر تباہی اس بے حیائی کی وجہ لباس کی وجہ سے ہے، لباس کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا اتنا خبیث لباس ہو گیا ہے، اور ہمارے مردوں کا، اور اتنی عمر ہو چکی ہے، 40 سال تک کے لوگوں کو دیکھا ہے، ان میں کوئی حیا نام کی چیز نہیں ہے۔ اتنا غلیظ لباس پہنتے ہیں کہ دیکھ کر انسان شرما جاتا ہے۔ تو پتہ نہیں، مجھے اس بات سے آج تک سمجھ نہیں آئی، یہ نوجوان اپنی ماں کے سامنے کیسے کھڑا ہوتا ہے، یہ شخص اپنی بیٹی کے سامنے کیسا کھڑا ہوتا ہے، یہ شخص اپنی بہن کے سامنے کیسا کھڑا ہوتا ہے، جو لباس مرد کے دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اگر یہاں بچے نہ بیٹھے ہوتے تو میں واضح کھل کے بیان کرتا یہ لباس میں کیا نظر آتا ہے۔ میری اخلاق مجھے اجازت نہیں دیتے، یہ ممبر اجازت نہیں دیتا، ورنہ آپ سمجھ تو گئے ہوں گے عقل منداراں اشارہ کافی۔ جو بندہ اشارے نہ سمجھ سکے وہ کیا سمجھے گا؟ تو اس لباس میں جو شرمگاہیں واضح ہونے شروع ہو گئی ہمارے نوجوانوں کی، اور دل میں حسرت لیے ہر نوجوان پھرتا ہے، اور عورتیں، کہ ہماری شرمگاہیں واضح ہوں اور ہم زمانے کو بتائیں کہ ہم کس حسن کے مالک ہیں اور کس نظام کے مالک ہیں۔ اللہ کے عذاب سے ڈریں، اس سے پہلے کہ اللہ کا عذاب تم پہ مسلط ہو جائے، شرم و حیا کی زندگی اپنا لے۔ میرے نبی کی بس اتنی سی پنڈلی سے کپڑا ہوتا ہوا ہے، بس اتنا سا، اور میرے آقا تشریف فرما ہے۔ میرے آقا کی رفیقہ حیات سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پس پردہ تشریف فرما ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لاتے ہیں، دروازے پہ دستک ہوئی، اجازت مانگی گئی، مصطفیٰ نے اجازت عطا فرمائی، تشریف لائے، بات ہو رہی ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرے آقا آرام فرمائے۔ کسی خاص مقام پر میرے نبی نے خاص اپنے غلام کو عزت بخشنی ہوتی ہے، ورنہ اس واقعے کا یہ بالکل تاثر نہ لیا جائے کہ میرے آقا کے صدیق شرم نہیں کرنے والے یا میرے آقا کے عمر شرم نہیں کرنے والے۔ جو یہ تاثر لے گا ذہن میں اسی وقت ایمان سے فارغ ہوگا، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ لیکن کسی خاص مقام پر مصطفیٰ کسی خاص غلام کو نوازنا چاہتے ہیں عزتوں سے، اور زمانے کو بتانا چاہتے ہیں، اور میرے آقا کا یہ بھی ایک حکمت بنا، ورنہ میرے آقا سے بڑھ کر حیا والا زمانے میں کون ہو سکتا ہے؟ کیا میرے عثمان سے بڑھ کر، میرے مصطفیٰ سے بڑھ کر، نبیوں کے تاجدار سے بڑھ کر شرم و حیا والا کوئی نہیں ہو سکتا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے فاروق اعظم تشریف لائے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، آواز ایک کون؟ عرض کی تھی حضور آپ کا خادم حاضر ہے۔ میرے نبی جیسے تھے ویسے آرام فرما رہے، اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ پاس بیٹھ گئے۔ میرے آقا جیسے تھے ویسے آرام فرمانے لگے۔ تیسری دفعہ دروازے پہ دستک ہوئی اور پوچھا گیا آنے والا کون ہے؟ آواز دی حضور آپ کا غلام عثمان آپ کے دروازے پہ پہنچ چکا ہے، آپ کا غلام دروازے پہ پہنچ چکا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ذرا ٹھہریے، میرے نبی نے کیا فرمایا؟ ذرا ٹھہریے، اور میرے آقا اٹھ کر اپنا کپڑا درست فرمانے لگے، اور میرے آقا نے اپنی جو ہلکی سی پنڈلی ننگی تھی میرے آقا اسے بھی درست فرما لیا، اور پھر آقا نے فرمایا میرے عثمان کو آنے دو،
ہاں جی آقا ایسا ہو تو غلام کیا ہے؟ ہاں جی اتنا پیارا آقا کس کا ہوگا جو اپنے غلاموں کے حالات سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو اپنے غلاموں کے آنے سے پہلے سمجھتا ہے. ایسا کائنات میں ایک ہی ہستی نظر آتی ہے جسے زمانہ امام الانبیاء جانتا ہے. اس لیے اعلی حضرت نے زمانے کو بتایا کہ سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے سارے پڑھو سارے دا ایمان ہے سب سے والا ہمارا نبی. نعرہ رسالت نعرہ حیدری. عزیزان گرامی ذرا توجہ فرما. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہو گئے. میرے آقا آرام فرما رہے ہیں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمائے گئے. میرے آقا آرام فرمانے. تیسرے نمبر پہ آنے والی ہستی حضرت عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامل الحیاء والایمان ہستی ہے. اللہ کرے آج دا دن مسلمان شہادت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دن ہے. اس واقعے تو سبق لے کے مال کا سانو بھی شرم و حیا والا بنا دے. یہ دعا کر لیا کرو جدو عظیم ہستیاں دا ذکر سنو دعا منگ لیا کرو اللہ اس دی ذکر دی برکت نال سانو شرم و حیا والا بنا دے. حضرت عثمان غنی اندر آئے نے. میرے آقا کپڑے مبارک درست فرمائے نے. امام الانبیاء اٹھ کے بیٹھے نے. جدو حضرت ابوبکر صدیق بھی چلے گئے حضرت فاروق اعظم بھی چلے گئے حضرت عثمان بھی چلے گئے. آپ کی رفیق حیات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا دے سامنے بیٹھ گئی نے. آج کر دیا نے سونیا صدقے جاواں تیری حکمتاں تو تیرے اندازاں تو صدقے جاؤ. پہلے آن والا بھی کوئی عام نہیں ہے میرا پاپا صدیق ہے. سونی آرام پیا فرمانا ہے. دوسرا آن والا بھی عام کوئی نہیں جدے بارے تیرا فرمان ہے. اگر میرے بعد کوئی نبی ہوندا میرا ہی عمر ہوندا میرا ہی عمر ہوندا. وہ بھی کوئی عام ہستی نہیں ہے. سونے آرام پہ فرما دے ہو. تیسرے نمبر تے آن والا عثمان آیا ہے. میرے آقا تسی کپڑے درست فرمائے نے. مینوں معاملہ سمجھ نہیں آیا وضاحت فرما دیو سونے. مصطفیٰ دے لبے اتھر کھلے. میرے آقا مسلمانہ کلام فرمایا. میرے آقا نے فرمایا نہیں عائشہ بے شک صدیق بھی میرا عظیم غلام ہے بے شک عمر بھی میرا عظیم غلام ہے پر اے جڑا میرا عثمان ہے اے حیا والا ہے اے حیا والا ہے. اے تو میرے اللہ دی رحمت دے فرشتے بھی حیا کر دے نے. اے کیویں ہو سکدا ہے جدے تو رحمت دا فرشتہ حیا کرے او دے تو آمنہ دا لال حیا نہ کرے. اور کیسے بدبخت زمانے چ لوگ پائے جاندے نے. حضرت عثمان ہوئے جدا حیا عرش والیاں نو بھی ہے فرش والیاں نو بھی ہے نبیاں دے تاجدار نو بھی ہے. ہاں جی آج لوگ پتہ نہیں حیا کیوں نہیں کردے حضرت عثمان دا کہ حضرت عثمان دا حیات نبیاں دا تاجدار بھی پیا فرماندا ہے. پھر تو کیسا انسان ہے کیسا کلمہ گو ہے کہ جدا حیا نبیاں دا تاجدار کرے تینوں دا حیا نہ آئے. اللہ اکبر کبیرہ. تو کامل الحیاء والایمان. میرے بھائیوں بزرگوں نوجوان دوستو کہ شرم و حیا ایک ایسی چیز ہے. میرے نبی نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ رب نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. مصطفیٰ نے فرمایا سب نو رب کائنات دربار کھڑا کیتا جائے گا لیکن حضرت عثمان دی شرم دی وجہ تو آپ نو اس طرح پیش نہیں کیتا جائے گا جی میں سانو پیش کیتا جائے گا. آپ نو شرم و حیا دی وجہ تو کر کے اللہ کے سیٹ اپ پیش کیتا جائے گا کیونکہ آپ شرم و حیا دے پیکر نے. میرے نبی نے فرمایا اونج نہیں کچہری کھڑا کیتا جائے گا جی میں سارے زمانے والے نو کھڑا کیتا جائے گا. یہ آپ دا الگ احساس ہے اور آپ دی الگ شان ہے اور آپ جس قدر اپنے نبی دی غلامی چاہے نے اور زمانے نو حیادار بن کے دکھایا ہے اس حیات رب رحمان بھی راضی ہے مصطفیٰ بھی راضی ہے. اور آج ضرورت ہے سانو سارے نو شرم و حیا اپنان دی سانو سارے نو اپنے نبی دی تعلیمات عمل کرن دی. میرے بھائی حیا سلامت ہے سب کچھ سلامت ہے. اگر حیا سلامت نہیں تو کچھ بھی سلامت نہیں. میں نوجوانوں نال خطاب کراں تہاڈی بڑی مہربانی. نوجوان دوستو
نوجوانی اس چیز کا بالکل نام نہیں کہ کچھے پا کے ٹرنا شروع کر دیو. نوجوانی اس چیز کا بالکل نام نہیں کہ تسی اور بچیاں دی نکھراں پا کے ٹر لو اور شرم نو ہاتھ مارو. تسی کلمہ مصطفیٰ پڑھ دے ہو, تسی قرآن پڑھ دے ہو, تسی نماز پڑھ دے ہو, محمد عربی دے غلام ہو تے کچھے پا کے زمانے ٹر دے ہو. تانوں غیرت نہیں آئی کہ تواڈے سامنے تواڈی بہن بھی بہندی ہے, تواڈے سامنے تواڈی ماں بھی بیٹھدی ہے, تواڈے سامنے زمانے دیاں اج نوجوان بے فکر ہو کے چوکاں ٹر دین اور نہیں غیرت کر دے. او کندر کیڑی ساڈی بہن جا رہی اور شرم کر, قرآن پڑھ, مصطفیٰ دا فرمان پڑھ. میرے رب نے فرمایا کہ ہر کسی دی بیٹی ایک دوے دی عزت ہے. تو آج اپنی بیٹی واسطے تے شرم و حیا دے تقاضے سمجھ جاویں, دوسرے دی بیٹی واری مر جائے تیری غیرت. ایک کادا مسلمان ہے تو اور کادا پڑھیا لکھا ہے, جویں تو کالج تے یونیورسٹی دی منزلاں طے کرنا ہے, تیرے کپڑے اننے چھوٹے ہوندے جا رہے ہیں, شرم نہیں آندی؟ اور پھر تو نعرہ لینے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. پہلے کپڑے تے پورے پا لے, پہلے سرکار دی تعلیم نو تے اپنا لے. اور میں بالکل افسوس کروں گا ایسے بزرگاں تے بھی جڑے لباس پتہ نہیں کیوں جے استعمال کر دیں. یار تسی وڈے ہو کے بھی ایسا لباس پاؤ گے تے بچیاں نو سی کڑے پاسے ٹوراں گے. چادرہ پا کے نہیں پتہ ہوندا ساڈی سامنے بیٹی بیٹھی اور ننگے ہو رہے ہوندے, کی کرو گے یار؟ کڑے پاسے جاؤ گے تسی؟ مصطفیٰ دے سامنے کس طرح کھڑے ہوو گے؟ خدا را اپنے نوجوان بچیاں نو لباس ٹھیک کرو, اپنی بچیاں دا لباس ٹھیک کرو, اپنی عورتاں دا. میرا تے کوئی نقصان نہیں ہے. اگر کوئی کہے کہ مولوی کیوں ذاتی اناپ کٹ رہے ہیں ساڈے نال, تے میری کوئی ذاتی اناپ تواڈے نال نہیں, کسے نال بھی نہیں. بس یہ ہے کہ فکر آخرت اپنا لو, چنگے رہ جاؤ. ورنہ میرے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ایک پل بھی تواڈے کو رب کائنات دے بارگاہ وچ کھڑا نہیں ہویا جانا. کدے سوچیا کہ رب کائنات اتنا بڑا رب ہے؟ زلزلہ جدوں آندا نا, زلزلہ زمین ہلدی ہے تے دل تھر تھر کم جاندا, مالک معاف کری, مالک معاف کری. آج جاؤ انہاں نوجواناں نو ویکھو جڑے ہسپتال پیر کٹے گئے اور پیراں چ معذور ہو گئے, انہاں نو جا کے دیکھ لو, رب کائنات دی پاور ادھر بھی نظر آ رہی. اور کسے نو فالج ہویا تے او دے ہاتھ پیر ختم ہو گئے, کسے نو شوگر ہوئی تے پیر کٹے گئے, کسے نو کینسر ہویا تے آپریشن ہو گئے. اور رب دی پاور تو ڈرو. اگر میرے آقا نے پیر سلامت دیتے نو دا مطلب یہ نہیں کہ بے شرم ہو کے زمانے ٹرو. اے کوئی تعلیم نہیں ہے, اے کوئی تعلیم نہیں ہے, اے کوئی انسان دی ایسی قابلیت نہیں ہے. انسان کی سب سے پہلی قابلیت اور سب سے پہلی تعلیمی کا معیار یہ ہے کہ اس کا لباس شرم و حیا والا ہونا چاہیے, اس کا لباس شرم و حیا والا ہونا چاہیے. اتنے غلیظ ٹراؤزر نکلے ہوئے ہیں تو کوئی حیا نہیں ہے, اتنے غلیظ ٹراؤزر اور بکھرے نوجوان پتہ نہیں کدھر چل پڑا ہے. لہٰذا میرے بھائیوں, یہاں سے آنے والی صدا اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ہے, آج لے ان کی پناہ. بولو یار سارے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا حضرت عثمان غنی دی شہادت دا قصہ سننے والے ہو, حضرت عثمان غنی دی آقا دے غلامہ زندگی تو سبق حاصل کرنے والے ہو. اگر محاذ آ کے سبق سن کے چلا جائیں, عمل نہ کریں, کوئی فائدہ نہیں, اٹھ کے چلا جاؤ. تینوں سنن دی میں دعوت بس انہوں دیاں گا جڑا شرم و حیا اپنانا چاہے, جڑا آپ دی زندگی تو عمل کرنا چاہے, جڑا اسلام دے طور طریقیاں تے چلنا چاہے, جڑا مدینے والے نال وفا کرنا چاہے, جڑی وفا حضرت عثمان دے رونگٹے آندا رہے. اگر ہے ایسی نیت تو سنو, نہیں تو کوئی ضرورت نہیں سنن دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا محاصرہ کیتا گیا, باغیاں نے محاصرہ کیتا اور طرح طرح دے الزام لگائے, حتیٰ کہ مسجد نبوی کے ممبر سے جمعہ مبارک کا خطبہ دیتے ہوئے آپ کو اٹھایا گیا. لیکن آپ نے نہیں عرض کی مالک یہ کیا ہے کہ میں نے تیرا گھر خریدا اور مجھے اٹھا دیا گیا. عرض کی مالک جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے, اتنا تو یہ تو کہہ دے یہ بندہ ہمارا ہے. یہ نہیں عرض کی مالک مجھے یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے, مالک میں نے مسجد نبی کو پیسے دیے تھے, آج 100 روپے چندہ دیں تو کہتے ہیں ہم نے چندہ دیا تھا, کدھر لگایا؟ تو حضرت عثمان غنی نے یہ نہیں کہا میں نے مسجد نبوی خریدی ہے تو مجھے یہاں سے کیوں نکال رہے ہو, میں مالک ہوں. عرض کی نہیں مالک, مالک تو ہی ہے, مالک تو ہی ہے. تو یہاں پہ رکھے تو تیری مہربانی, وہاں پہ رکھے تو تیری مہربانی, آنے دے تو تیری مہربانی, جس حال میں رکھے تیری مہربانی. تو حضرت عثمان غنی کو مسجد نبوی سے نکالا, آپ کو روک دیا گیا, آپ کو اپنے گھر میں محاصر کر دیا گیا. 40 دن آپ کا محاصرہ کیا گیا. کتنے دن؟ 40 دن. پانی تک نہیں جانے دیا گیا. اور مسجد اور مدینہ شریف کے اندر جو میٹھا کنواں ہے, جب غلامان مصطفیٰ کے پاس پانی پینے کے لیے نہیں تھا, کڑوے پانی تھے, میٹھا پانی نہیں تھا, ایک ہی کنواں تھا جو میٹھا تھا.
میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضور اگر اس کا انتظام ہو جائے تو ہم پانی پی سکتے ہیں۔ میرے نبی نے اعلان فرمایا، کسی نے سوچا، کسی نے سمجھا، فوراً حضرت عثمان کھڑے ہوئے، عرض کی حضور آپ کا خادم حاضر ہے، آپ کے غلاموں کے لیے پانی کا انتظام آپ کا خادم کرتا ہے۔ تو پیسے جمع کیے اور کنواں خرید کے دے دیا۔ اور آج کیسا منظر میرے عثمان پہ آ گیا ہے کہ آج اسی کنویں کا پانی حضرت عثمان کو نہیں مل رہا۔ جس مدینے کی جگہ لے لے کر خرید کر حضرت عثمان نے مصطفیٰ کے قدموں پہ نچھاور کر دی، آج اسی حضرت عثمان پہ اس جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ نام لینے والے ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ کہتے تھے، لیکن آپ کو محاصرہ کر دیا 40 دن تک۔ میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، کسی اور نہیں، کھلے ذہن کے ساتھ ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں جی، اور ہم پڑھیں گے اور سنیں گے انشاءاللہ۔ ضرور ہمیں محبت ہے، ہم واقعہ عثمان کیوں نہیں سنتے؟ کیا ہمارے سینوں میں آج اس قدر جذبہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ایسی محفل رکھیں کہ جب ہمارے گھر اپنے محلے کو حضرت عثمان غنی کی داستان سنائی جائے؟ زمانہ کہتا ہے یہ حضرت حسین کو اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ کا 3 دن پانی بند کیا گیا۔ میں نے کہا حضرت اگر آنکھ اٹھا کے دیکھو تو 3 دن حضرت حسین پہ بند ہوا، 40 دن حضرت عثمان غنی پہ پانی بند کیا گیا ہے، 40 دن تک آپ پہ پانی بند کیا گیا ہے۔ تو 3 دن ہم مانتے ہیں حضرت حسین کو، اور ہمارے سینے میں جو حضرت حسین کی جگہ ہے وہ کسی اور کی جگہ نہیں، اور ہم برملا زمانے کو کہتے ہیں یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ جڑا جڑا حسینی بیٹھا پڑے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان بھی حسینی ہے۔ الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کے اپنا تو کھلو منہ، الحمد کے اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جان۔ آقا دے غلامت 40 دن پانی بند کیتا گیا، آپ دا محاصرہ کیتا گیا، نماز نہیں پڑھن دی اجازت دیتی جا رہی، مسجد نبوی دے دروازے بند کر دیتے گئے۔ آقا دے غلام مولا کائنات نے حضرت حسین نو فرمایا، حضرت حسن نو فرمایا، اے میرے شہزادیو حضرت عثمان دے دروازے تے کھلو جاؤ، پہرے داری کرو، کوئی آ کے میرے عثمان نو ہاتھ نہ لا لوے۔ حضرت عثمان دے دروازے تے پہرا دین والے حضرت امام حسنین کریمین نے آقا دے غلام جنہاں نبی دے دین تے بھی پہرا دیتا ہے، نبی دے غلامہ تے بھی پہرا دیتا ہے۔ ہاں جی اسی اس کرانے نو منن والے ہیں۔ 40 دن محاصرہ ہویا، جماعت میرے نبی دے غلام 700 صحابہ، کدے کوئی آ کے عرض کردا ہے عثمان مدینہ چھوڑ جاؤ، پچھو دروازہ نکال دینے ہیں، سواریاں دا انتظام کر دینے ہیں، اتھو ملک شام چلے جاؤ، کسی کیا حرم پاک دی سرزمین تے چلے جاؤ، کسی کیا حضور اگر سانو اجازت دیو انہاں دے ٹکڑے کر کے رکھ دیاں گے، انہاں دا مقابلہ کران گے، حضور کسی نو اجازت دیو سانو انہاں دے اندر جرت نہیں ہوے گی، ایک اکھ پٹ کے بھی تواڈے ال ویکھ لون اگر اجازت ہو جائے۔ آپ نے فرمایا نا نا میں کدے بھی جنگ دی اجازت نہیں دیواں گا۔ عرض کیتی حضور کیوں نہیں؟ فرمایا مینوں یاد ہے نبی دے شہر مدینہ دا احترام عزیز ہے، عثمان پسند نہیں کردا شہر مدینے دا ہوے اوتھے جنگ لڑی جائے، اوتھے خون ریزی کیتی جائے، نا نا میں یاد ہے نبی دے شہر دا حرم دا احترام زائل نہیں ہون دے سکدا، پھر حضور تو جان دا انتظام کیتا جائے۔ آپ نے فرمایا نا نا میاد نبی دا شہر مدینہ نہیں چھوڑنا، نہیں چھوڑنا۔ آپ نے فرمایا نہیں چھوڑنا۔ حضور کیوں نہیں چھوڑنا؟ فرمایا نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا، مزاج محمد کی گلیوں میں دیکھا۔
یا غوث اعظم، آپ نے فرمایا نہ مدینہ چھڑنا ہے تے نہ میں مدینے اندر خون وگن دینا ہے۔ اج دا بادشاہ کرسی پیچھے ہر کسی نال لڑ جائے، یہ بھی تو وقت دا بادشاہ ہی ہے۔ جہاں خلیفۃ المسلمین ہے، جہدے سامنے او غلام کھڑے نے جڑے اکھ بن کے آپ دے پیچھے کھڑے نے، جڑے ہر سپر پاور نال لڑ جان دی حیثیت رکھتے نے، جنہاں 90 لاکھ مربع میل تے فتح حاصل کیتی ہے، او غلام سامنے کھڑے نے تے تابعدار سر جھکا کے کھڑے نے، جنہاں دی صف اندر مولا کائنات بھی نے، جس صف اندر حضرت حسین بھی نے، اور بولو یار سبحان اللہ تے کہہ دیو نا، جس صف اندر حضرت امام حسن بھی نے، تصویر علی نے، ہاں جی یہ ساری ہستیاں کھڑی نے۔ حضور ایک بار اجازت دیو، فرمایا بادشاہ ضرور ہاں پر میں نبی دے شہر مدینہ دا احترام بھی کرنا لا، میں یہ ہرگز پسند نہیں کرانگا کہ میں آدھی ذات واسطے، میں اپنی ذات واسطے مسلمانہ نہ خون بہا دیا، ہرگز تصور نہیں کرانگا۔ فرمایا میں حاکم ضرور ہاں، خلیفۃ المسلمین ضرور ہاں، آدھی جان بچان دے پیچھے، آدھی ذات بچان دے پیچھے میں کدے جامع نو پسند نہیں کراںگا۔ اللہ اکبر۔ کدے غلام اج ہر بندہ کہندا میں بچ جاواں، میں بچ جاواں، میں بچ جاواں، ہر بندہ اپنا محافظ بناندا ہے۔ کدے غلام جی یاری کسے وزیر نہ لوے، کسے بشیر نہ لوے، کسے ایس ایچ او نہ لوے، او آقا دے غلامہ پناہ لین واسطے چلا جاندا ہے۔ تو میرا یار ہے، تینوں اللہ پاور عطا فرمائی، تینوں کرسی عطا کیتی ہے، مینوں بچا لے۔ فلاں بندہ مینوں مارنا چاہندا ہے لیکن قربان جاما حضرت عثمان تو آپ کسی بھی پناہ اندر نہیں نے، بلکہ خود حاکم نے، آپ نے نہیں کیا ہو میرے ماتحت رہنے والے ہو، او میرے وزیر ہو، او میرے مشیر ہو، او میرے غلاموں آ جاؤ مینوں بچا لو۔ فرمایا نہیں نہیں، میں آدھے نبی دے دین نو سلام پیش کر گئے، آدھے نبی دی بارگاہ چ پیش پہنچ جاواں گا۔ کہ واقعہ مسلمانہ رات پئی آخری صبح 18 ذوالحج دا دن آنا ہے، اج دا دن جمعۃ المبارک دا دن آئے گا، 18 ذوالحج دا مسلمانہ دن آنا ہے، اج رات پئی ہے، نبیاں دے تاجدار دا دیدار ہو گیا۔ ہاں جی مصطفیٰ آ گئے نے، حضرت عثمان غنی نو دیدار ہو گیا ہے۔ یاد کر لو سونیا کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ، کدی آؤ اسا غریباں دے محلے یا رسول اللہ، اسا غریباں نرا تیرے نملے یا۔ میرے آقا دا دیدار ہو گیا رات نو فی المنامی خواب دے اندر۔ حضرت عثمان فرماندے نے، میرے نبی نے فرمایا اے عثمان اٹھ جا روزہ رکھ لے، آج دا روزہ افطار تو پہلا تو ساڑھے کول آ جائیں گا۔ آدھے نبی نال آج تو روزہ افطار کرے گا۔ ہاں جی ادو کی غم رہنا ہے جدو سرکار آ گئے، ادو کی غم رہنا ہے جدو سرکار آگے لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا عثمان تو بڑیاں مصیبتہ سہ لیاں نے، انہاں دے تشدد سہ لائے نے، 40 دن تو پانی دی پیاس سہ لئیے، تینوں مسجد نبوی نہیں جان دیتا تو سہ لے آئے، تو زبان تے حرف شکایت نہیں لے آیا، تو بے صبری نہیں کی تھی۔ زمانے نو میں دس دے مانگا تسی صبر کرو گے، پر جیڑا صبر میرے عثمان کر بکھایا ہے او دا نتیجہ او دا سلا میں خاگ اندر آکے دے رہا۔ گھبرائی نہ، روزہ ہون پورا ہون والے، انہا پانی نہیں پیوایا، آجا شام ویلے ید اللہ والے ہاتھ رکھ کے بہتری زمان تے میں زمانے نو دسیا ہے۔ ید اللہ
فوق ایدیہم، اے ہاتھ دے اتے ہاتھ میرے عثمان دا اے۔ میرے اللہ فرمایا سونیا جڑا ہاتھ اپنا بنائے دوسرا ہاتھ عثمان دا بنایا اے تیرا بھی نہیں ہے عثمان دا بھی نہیں ہے، اے تیرے رب جلیل دا ہے۔ آجا غم مٹ جان گے، مصیبتاں ختم ہو جان گیا، شام ویلا تیری شہادت ہو جائے گی۔ آجا حوض کوثر دا جام لے کے تیرا نبی بیٹھا ہے، ید اللہ والے گورے گورے ہتھاں نال پلاوے گا۔ ایسا نصیب ہے کسے دا؟ منگو رب کو ایسا نصیب مل جائے اور اپنے نبی دی غلامی چ مر جاؤ جی میں حضرت عثمان غنی مر گئے۔ آپ نے فرمایا مینو جان پیاری نہیں، نبی دی غلامی پیاری ہے، نبی دے غلام پیارے ہیں، نبی دا مدینہ پیارا ہے۔ اور آج لوگ جا کے مسجد نبوی چ کھلو کے غیران دے نعرے لا کے حرم اور مسجد نبوی دی توہین کرن، کیا میرے نبی نہیں فرمان گے تو میرے عثمان دی زندگی نظر نہیں آئی؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تو حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون۔ اور آپ زمانے کو بتا گے بس ایک بات، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔